جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ دروس 50 درسوں میں 50 جمعوں میں یہ مکمل ہو جائیں۔ ہم قریب ہیں۔ آج ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج 9 ہجری اور اس کے بعد جس کو عام الوفود کہتے ہیں، کثرت کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اسلام کی طرف، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر 10 ہجری آ جائے گا، جس میں سب سے اہم واقعہ جو حجۃ الوداع کا ہے، آخری حج جو آپ نے جو ایک ہی حج کیا اہتمام کے ساتھ، جو حج الوداع کہلاتا ہے۔ اور 10 ہجری کے بعد جب 11ویں ہجری شروع ہوئی ہے تو اس کے تیسرے مہینے میں محرم صفر 2 مہینے اور پھر ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ اگلے جو چیزیں ہیں وہ 2 یا 3 جمعوں میں ہو جائیں گے۔ 50 کی بجائے یہ دروس شاید 52 یا 53 ہو جائے اور یا 54 ہو جائے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی متصل خلفائے راشدین المہدیین ان کی سیرت کے اوپر 1 یا 2 جمعے اس پر ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ حضرات جو ہے عشرہ مبشرہ 6 حضرات وہ خلفاء راشدین 4 تو اس میں آ جائیں گے، 6 وہ رہ جائیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی 1 جمعہ ان کی سیرت کے اوپر کر کے اس سلسلے کو یہ پورا کریں گے انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو۔ اور باقی 3 ہفتے میں نہیں تھا، مجھے اس کا اندازہ اور احساس ہے کہ آپ حضرات دور دور سے تشریف لاتے ہیں اور اہتمام سے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں برہان کے داخلوں کا سلسلہ تھا، تو 1 ہفتہ کراچی میں داخلے تھے، اس سے اگلے ہفتے لاہور کے داخلے تھے، اس سے اگلے ہفتے پشاور کے داخلے تھے، لیکن الحمدللہ وہ ہو گئے، پورے ہو گئے۔ پورے ملک سے ہم نے تقریباً 1500 کے لگ بھگ پروفیشنلز کو اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو البرہان کے 1 سالہ کورس میں داخلہ دیا، اور 500-600 لوگ، تقریباً 700 لوگ اس کے علاوہ ہیں الحمدللہ۔ اس وقت تقریباً آج میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے حساب کر کے بتائیں گے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 2300 لوگ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ان 4 شہروں میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ورنہ میری جمعے سے میں ملک میں کہیں پر بھی ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں جمعے کے دن لازماً پہنچ جاؤں، اور اس کے لیے بعض اوقات مجھے بہت لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اس دفعہ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے 3 جمعے متواتر میں نہیں پڑھا سکا، لیکن انشاءاللہ اگلے سالوں سے ہم اس کا نظم ایسے بنا رہے ہیں کہ اس میں بھی مجھے زیادہ لمبا قیام نہ کرنا پڑے دوسرے شہروں میں، کسی اور ترتیب سے انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آج جس طرح میں نے عرض کیا شروع کے اندر کہ یہ 49واں درس ہے، سلسلہ سیرت النبی کے 48 دروس الحمدللہ ہو گئے۔ گزشتہ درس میں آخری درس جو ہوا تھا اسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کا جو حج ہے وہ خود آپ تشریف نہیں لے کر گئے۔ آپ تشریف نہیں لے کر گئے حج پر۔ کیوں نہیں تشریف لے کر گئے؟ اگر حج فرض ہو چکا تھا تو آپ کے تشریف نہ لے جانے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اس پر سیرت نگاروں کی 2 آراء ہے۔ علامہ ابن قیم وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ حج فرض ہی 10 ہجری کو ہوا ہے، اس سے اگلے سال ہوا، اس لیے آپ تشریف لے کر گئے کہ حج فرض نہیں تھا۔ لیکن یہ رائے بہت ہی کم لوگوں کی ہے۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ جو ہمارے سامنے روایت موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب حج کا وقت آیا، یعنی آپ سوچیں نا کہ فتح مکہ ہوا تو اب تو حج کا رستہ کھل گیا تھا فتح مکہ ہو جانے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا اپنے نہ جانے کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی، کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ يَحْضُرُ الْبَيْتَ عُرَاةٌ مُشْرِكُونَ، کہ خانہ کعبہ میں چونکہ ابھی تک ممانعت نہیں ہوئی، مشرکوں کو منع نہیں کیا گیا، ارض حجاز میں ان کا داخلہ بند نہیں کیا گیا، تو وہ بھی آتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو مشرک حج پر آئے ہوں گے، اور وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق
ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، چونکہ وہ لوگ کپڑے اتار کے بھی طواف کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ فلا احب ان احج، اس ماحول میں میرا حج کرنے کا دل نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کے گرد مشرک اپنی مشرکانہ رسوم کے ساتھ وہ بھی حج کر رہے ہوں، اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ عریان ہوں اور وہ ننگے ہوں. تو فرمایا کہ ایسی حالت میں مجھے حج کرنا پسند نہیں ہے. اس لیے آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد تھی. تو جب وہ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد سورہ براءت کی یہ آیات نازل ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، براءۃ من اللہ ورسولہ. اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسے احکامات دے کر بھیجا جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے. وہ احکامات کیا تھے؟ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اس کا ذکر اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہوگا. تو یعنی یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، صحابہ کی تعداد 7 نکلی تھی، اور جب یہ احکامات نازل ہوئے تو ان احکامات کا تعلق، یہ بالکل نئی نوعیت کی چیز تھی. ایک تو اس میں مشرکین سے آج تک کیے گئے تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان تھا، کیونکہ مشرکوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ معاہدے تو تھے پہلے. دوسرا اس میں اس بات کا بھی اعلان تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا. مشرکین کے جزیرۃ العرب میں داخلے پر پابندی کا اعلان تھا. عرب کا رواج یہ تھا کہ اس قسم کے اعلانات، خاص طور پر جو معاہدے کے ٹوٹنے کا اعلان ہوتا ہے، معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے، یہ یا تو وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے، یا اس کے خاندان کا، اس کا قریب ترین رشتہ دار، بیٹا کرے گا یا بھائی کرے گا، باپ کرے گا، اس کی طرف سے اعلان وہ کریں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق صحابہ کو لے کر حج کے لیے نکل چکے ہیں. سورہ توبہ پیچھے سے نازل ہوئی ان احکامات پر مشتمل، اور اس اعلان کا کہ ہمارے سارے معاہدے ختم ہو گئے مشرکین کے ساتھ. اس اعلان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود کریں یا آپ کا بھائی کرے یا بیٹا کرے، جو عرب کا رواج تھا. تو بھائی تو آپ کا کوئی تھا نہیں، نرینہ اولاد بھی نہیں تھی آپ کی، تو آپ کے قریب ترین رشتہ دار اگر کوئی ہو سکتے تھے تو وہ کون تھے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بیٹوں کی جگہ بھی تھے، پالا پوسا بھی تھا، داماد بھی تھے. تو آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو اپنی اونٹنی جس کا نام عزبا تھا، ایک تو قصوہ تھی، ایک یہ عزبا جو حجۃ الوداع میں آپ کے پاس تھی، یہ عزبا کو دے کر بھیجا. یہ اپنی اونٹنی دے کر بھیجنا بھی اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحلیفہ میں ہی، ابھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ نہیں پہنچے، ذوالحلیفہ مدینہ سے نکل کر جو میقات آتا ہے وہاں پر تھے کہ علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار تشریف لائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ امیر بن کر آئے ہو، امیر حج تو بکر تھے، ان کا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل بدل دی ہو پیچھے سے، اور حضرت علی کو امیر حج بنا کر بھیجا. تو پوچھا کہ امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ مامور بن کر، یعنی امیر آپ ہی ہیں. روافظ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو امیر بنا کر بھیجا تو یہ جانشینی کا اعلان ہے، حضور کے بعد حضرت علی کی خلافت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حضرت علی کو اپنے پیغامات دے کر بھیجا. تو یہ روایت تو بہت واضح ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بے شک اپنے پیغامات دے کر بھیجا، لیکن عمارت کس کی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور ابوبکر نے سب سے پہلا سوال بھی یہی کیا تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مامور بنا کر بھیجا گیا. تو
اس پر وہ ساتھ رہے، حضرت علی ساتھ رہے، حضرت ابوبکر صدیق امیر حج تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو حج ابراہیمی کا اور شریعت محمدی علی صاحبہا الف الف سلام اس کے طریقہ کار کے مطابق حج کیسے کرنا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے مشرکین نے حج کی شکل بگاڑ دی تھی، قریش نے بھی بگاڑ دی تھی۔ قریش عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ عرفات تو عام لوگ جائیں گے، ہم تو اسماعیل کا گھرانہ ہے، حج تو ہمارے دادا نے دنیا کو بتایا ہے، ابراہیم اور اسماعیل نے، تو ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن نے پھر ان کو خاص طور پر کہا تھا کہ جہاں لوگ جاتے ہیں سارے کے سارے عرفات، تم لوگ بھی عرفات جاؤ۔ پھر اسی طرح کنکریاں مارنا، اسی طرح قربانی، اس چیزوں کے آداب، منا کا قیام، مزدلفہ، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو اپنی اصلی شکل و صورت کھو چکی تھی۔ حج کے نام پر ایک رسم ضرور موجود تھی، مگر وہ حج ویسا نہیں تھا جیسا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے یا جیسا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اس حج کا طریقہ سکھاتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ اعلانات کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ وہ 4 بڑی باتیں تھیں۔ سورہ برات کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، کہ اے مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان سے اعلان براءت ہے، ختم ہو گیا عہد۔ ہاں مہلت دی جاتی ہے، چونکہ 4 مہینے کی مہلت ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، اور تم زمین میں 4 ماہ چل لو پھر لو، امن رہے گا تمہیں، 4 مہینے میں تم پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، مگر یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو حج جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غیر مستند باتیں عوامی۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں اصل، اس لیے حج اکبر جب کہا جاتا ہے تو عمرے سے اس کو ممتاز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ یہ حج کا دن کا اعلان ظاہر بات ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں خطبہ حج ایک بڑی اہم چیز سمجھی جاتی ہے، جو بدقسمتی سے اب صرف سرکار کی آواز بن کر رہ گیا، اس میں امت مسلمہ کے مسائل کا اور ان کی پریشانیوں کا اور ان کے دکھوں کا کوئی اس میں اثر موجود نہیں ہے۔ سعودی امام سرکار کے بھونپو ہیں، بس جو حکومت کو اعلان کرنا ہو تو ان کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو لیکن حج جو ہے عرفات کے اندر جو خطبہ حج ہوتا تھا، یہ پوری امت کی طرف سے ایک نمائندہ گفتگو ہوا کرتی تھی، جس کا موقع آج بھی ایسے کہ پوری دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان کونے کونے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس موقع کا خطبہ حج جو ہے وہ امت کی آواز ہونا چاہیے، نہ کہ سرکار کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہٰذا اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ تو 4 باتوں کا اعلان تھا۔ ایک اعلان یہ تھا کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، پہلا اعلان، جنت میں صرف مومن جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کی لبرل دنیا کا ایک اصرار ہے کہ اعمال کی بنیاد پر جنت کے فیصلے کیے جائیں، ایمان اور عقیدے کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے ملحدوں اور بے دین لوگوں کو، یہ کافروں کے اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے جنت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا بندے نے بڑا سوشل ورک کیا،
فلاں نے بڑی انسانیت کی خدمت کی، وہ جو بڑی بڑی ہسپتال بنائے یا یہ کام کیا یا یہ کام کیا، اس لیے اب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جنت میں انسان ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جائے گا، صرف عمل صالح کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ اور صرف ایمان اگر کسی کا ہو تو وہ جائے گا، یعنی عمل صالح نہ ہو، یہ وہ معاملہ ہے جس کا فیصلہ آخرت کے اندر ہوگا، کیونکہ ایمان تو بنیادی شرط ہے، وہ تو اس کی ہے۔ عمل صالح اگر نہیں ہے، کوئی ایک آدھ عمل اللہ تعالیٰ کو اس کا ایسا پسند آ جائے جس کی بنیاد پر اس کو جنت میں بھیج دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے آخرت میں ایک معاملہ رکھا ہوا ہے بہت سارا، لیکن اصول جو اللہ جل شانہ نے بنایا تو وہ ایمان کا ضرور بنایا ہے کہ ایمان لازمی شرط ہوگی۔ ایمان سے مراد عقیدہ صحیح ہے، صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا اعلان یہ کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ اعلان کرتے رہے۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ آئندہ کوئی بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ تیسرا اعلان یہ تھا کہ جس کسی کا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اپنی مدت تک باقی رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تمام عہود، مطلب کوئی عہد رینیو نہیں کیا جائے گا، تمام عہود ختم ہے مشرکین کے ساتھ اپنی مدت تک، یا بعض کے مطابق یا 4 مہینے تک۔ اور اس کے بعد چوتھا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج وداع کی جو اگلے سال ہوا، یہ اس کی تیاری ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کا حج تو ایک اسلامی حج ہونا تھا، اور اس میں آپ نے اپنا وہ شہرۂ آفاق خطبہ حج ارشاد فرمانا تھا، جس کو خطبہ حج الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، جو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے لیے یہ ساری تیاری اور صفائی ہو رہی تھی، گویا کہ مشرک کوئی حج پر نہیں ہوگا رسول اللہ کے حج میں، اور آئندہ سے قیامت تک نہیں ہوگا، ہمیشہ کی پابندی لگ گئی۔ اور بیت اللہ کے گرد یہ عریانی نہیں ہوگی، معاہدے کافروں کے ساتھ ختم ہو گئے، اور اب جو ہے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کے بعد کیا جاتا رہا وہ انشاءاللہ آگے آتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ تھا وہ حج جو 9 ہجری کو ہوا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ یہ جو 9 ہجری، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حج تو شروع میں ہی آ جاتا ہے، محرم آتا ہے، صفر، ربیع الاول، یہ جو سال پورا، حج تو آخر میں آتا ہے، ذی الحجہ آخری مہینہ، اس کے بعد محرم آ جاتا ہے۔ اس 9 ہجری میں جس میں یہ حج ہوا، اس میں کثرت کے ساتھ، چونکہ تبوک سے آپ کی واپسی ہو گئی تھی، کثرت کے ساتھ وفود کی آمد ہوئی ہے۔ وفود کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مختلف قبائل کے نمائندے اپنا ایک وفد بنا کے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، امان پانے کے لیے۔ اکثریت نے، تقریباً سب نے اس میں سے اسلام قبول کر لیا، جو لوگ بھی وفد لے کر آئے، سوائے ایک وفد کے جو نجران کا وفد تھا، یمن کے نجرانی عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، انہوں نے نہیں قبول کیا، باقی سب لوگوں نے قبول کر لیا۔ اچھا، کچھ وفود کی میں آپ کو کارگزاری سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وفود آتے کیسے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ من الوفد، یا دوسرے الفاظ آپ نے یہ ارشاد فرمائے کہ من القوم، کون سی قوم ہے، کون سا وفد ہے۔ یہ عبد القیس کا وفد تھا، انہوں نے اپنی شاخ کا ذکر کیا، جو شاخ آئی تھی، کہا کہ ہم بنو ربیعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم یا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، خوش آمدید تم لوگوں کو، پریشانی یا شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، غیر خزایا ولا ندامہ، پریشانی یا شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آنے والے کے دل بڑھا رہے تھے کہ اگرچہ وہ تو بڑی اس حالت میں آئے تھے کہ خدا جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اپنی گزارشات لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے، تو آپ نے ان کا دل بڑھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اور ایک اور قبیلہ ہے مزر کا، ہمارے درمیان بڑی چپقلش ہے، اور ہم بڑی دور سے آئے ہیں،
اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت کے مہینوں میں آ سکتے ہیں، وہ جو 4 مہینے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے علاوہ ہماری جنگ ہے، ہمارے 8 مہینے جنگ میں گزرتے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کوئی ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ جو ہم جا کر اپنے لوگوں کو بتائیں اور وہ ان کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو، حل تدرون مل ایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم۔ آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان، شہادت اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ جب تمہیں غنیمت ملے تو اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالو۔ تو یہ آپ نے بتایا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں چند برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، اور یہ وہ برتن تھے جو شراب کی تیاری میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان برتنوں کو مت استعمال کرنا، اور اس لیے نہ استعمال کرنا کہ ان برتنوں کو دیکھ کر شراب یاد آتی ہے، اور اس کا امکان ہوتا ہے کیونکہ گٹھی میں پڑی ہوئی تھی اس زمانے میں لوگوں کے۔ بعد میں پھر یہ پابندی دور ہو گئی، جب لوگ شراب کو بھول بھال گئے، اسلامی معاشرہ مستحکم ہو گیا، پرانی عادتیں لوگوں کے ذہنوں سے مکمل نکل گئی۔ اسی وفد کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص تھا اشج عبد القیس منذر بن عائذ۔ تو جب یہ وفد وہاں پر گیا تو یہ سواریوں کے پاس، لوگ بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہ سواریوں کے پاس انہوں نے سامان سمیٹا، سواریاں بٹھائیں، اور خود اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کا ایک جوڑا نکالا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے کپڑے بدلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ چومے اور سلام کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کی اور ان سے کہا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایک فرمایا کہ حلم اور ایک وقار۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خصلتیں میری اختیاری ہیں یا اللہ پاک نے میری طبیعت میں ڈالی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طبیعت کے اندر رکھی ہیں، فطری طور پر تمہارے اندر موجود۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی اور تمام شکر اس اللہ کا جس نے میری فطرت میں ایسی چیز رکھ دی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اچھا، ایک اور وفد بڑا دلچسپ ہے، ان کے جو صاحب آئے، ضمام ابن ثعلبہ، یہ حضرت انس کی روایت ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی میں تھے حضور کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگایا ہوا تھا مجلس کے اندر۔ علماء ان چیزوں سے فقہا مسائل نکالتے ہیں، اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مجلس کے اندر بڑے کے لیے تکیہ لگانا، تکیے کے ساتھ بیٹھنا یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اس طرح تشریف فرما دے، تکیہ لگا کر بیٹھے۔ تو کہا کہ ایک شخص آئے اور اپنا اونٹ باندھا مسجد سے باہر، اور ہم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تم میں سے؟ تو کسی نے کہا ہم میں سے جو صحابہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص، یہ سفید رنگ کے گورے شخص جو تکیہ لگا کر بیٹھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آپ کے پاس آئے ضمام، اور کہا کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، پوتے تھے لیکن عرب کا رواج تھا دادے کے نام کی طرف بھی منسوب کرتے تھے۔ کہا آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سوال کرنے کا انداز ذرا درست ہوگا، ذرا سخت ہوگا۔ آپ نے اس پر
دل میلا نہیں کرنا، رنج نہیں کرنا میرے سوالوں کے انداز کے اوپر، اور غصے بھی نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ سل عما بدالک، جیسے چاہتے ہو پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا پروردگار ہے، اور جو لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی جو پروردگار ہے، میں اس رب کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ اس نے کہا میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھا کرو؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں، اسی نے دی۔ کہا کہ میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں، اللہ نے مجھے کہا۔ اس نے کہا کہ میں پھر آپ کو اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر آپ غریبوں میں تقسیم کریں؟ مالداروں پہ زکوٰۃ ہو اور غریبوں میں تقسیم کی جائے، مالداروں سے لی جائے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، اللہ کی قسم ہاں۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو آپ نے فرمایا، اور میں اپنی قوم کا ایلچی ہوں، نمائندہ ہوں، سفیر ہوں۔ میرا نام ضمام ابن ثعلبہ اور میرا تعلق بنو سعد ابن بکر سے۔ تو اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں، وہ جو آیت صاحب، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ فرائض جو آپ نے ارشاد فرمائے میں ان کو ضرور ادا کروں گا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا میں اس سے ضرور اجتناب کروں گا، اور آپ کے اس فرمان میں اپنی قوم کو پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا ویسے اپنی قوم کو پہنچاؤں گا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پھر یہی بات ہوئی اور اپنا یہ اعلان کیا اور اپنے اونٹ پر بیٹھے۔ ان کی 2 چٹیائیں تھیں، پیچھے سے بال چٹیا بنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ این یصدق ذو العقیصتین یدخل الجنہ، اگر ان 2 لٹوں والے نے جو کہہ رہا ہے اس کو سچا ثابت کر دیا تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ صاحب آئے، اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور اپنی قوم کے پاس گئے، قوم کے لوگوں کو جمع کیے، اکٹھے ہو جاؤ، بات کرنا ہے تم سے۔ تو جو لوگ جمع ہوئے ان سے کہنے لگے کہ لات اور عزا کتنے برے ہیں، لوگوں سے کہنے لگے کیا برے بت ہیں یہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ زمام باز آ جاؤ اور برس سے ڈرو۔ برس وہ جو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے جسم پر سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اس کو برس کہتے ہیں۔ اور کہا کہ جزام سے ڈرو اور جنون سے ڈرو، کہ بتوں کو برا بھلا کہنے والا یا پاگل ہو جاتا ہے یا مجزوم ہو جاتا ہے، بیماری ہے، یا مبروس ہو جاتا ہے، برس جلد سفید ہو جاتی ہے۔ تو زمام نے کہا کہ تمہارا خدا تم لوگوں کا برا کرے، یہ عربی محاورہ ہے، تمہارا ناس ہو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ستیہ ناس کہتے ہیں، تمہارا ناس، خدا کی قسم یہ لات اور عزا یہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، اس کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور اس کی رسالت کا بتایا ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک اللہ ہے، اور نبی جو ہے جو اس نے بھیجا ہے وہ اس کا رسول ہے، اور تمہارے پاس میں انہی باتوں کو اس سے خود سن کر لے کر آیا ہوں، خود اس کی زبان سے میں نے باتیں سنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دعوت ایسے عزم کے ساتھ اور ایسے زور کے ساتھ اور ایسے دل کی ایک گہرائی کے ساتھ ضمام ابن ثعلبہ نے دی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے ضمام سے زیادہ بابرکت داعی نہیں دیکھا کوئی، جو صبح رسول اللہ کا پیغام اپنے لے کر گیا اور شام تک اس کی پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ کیونکہ یہ اس بندے کی آپ دیکھیں نا، ان صحابی رسول کی یہ قطعیت ہے، مزاج کے اندر ایک مضبوطی ہے۔ آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی مضبوطی کے لیے سوالات کی اور کہا کہ میں سوال سیدھا سیدھا کروں گا۔ حضور سے کہا آپ ناراض نہ ہوئیے گا میرے سوالات کے اوپر، اور جب سوالات کیے تو اس کے جو جوابات ملے اس پر وہی صحن مسجد کے اندر کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اس سے نہ دائیں ہوں گا نہ بائیں ہوں گا، اور اب اسی بات کو پورا کا پورا اپنی قوم تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچاؤں گا۔
تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ ایک قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہوئے بغیر واپس گیا، اور وہ نجران کے عیسائی تھے جو آئے تھے یمن سے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اصل میں، اور اس خط میں اس میں لکھا تھا کہ اپنے جو سرنامے کے بعد کہ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، اور تمہیں بندوں کی بالادستی سے اللہ کی بالادستی کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی غلامی سے تمہیں اللہ کی غلامی کی طرف بلاتا ہوں۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم انکار کیا تم نے، فَالْجِزْيَةُ، تو تم پر جزیہ لازم ہوگا، جزیہ دو گے۔ اور فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم نے جزیہ دینے سے بھی انکار کیا تو آذنتکم بحرب، تو میں پھر تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، والسلام۔ یہ خط چلا گیا نجران کے عیسائیوں کو، تو ان کے پاس پہنچا، اس کے بڑے لوگوں نے، اس کے جو اسقف کہلاتے تھے، اس نے طلب کیا سب کو، اور بہت سارے قبائل تھے ان کے، تو انہوں نے طے کیا کہ اپنے 14 بڑے بڑے سرداروں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 کا وفد تھا، بعض کہتے ہیں کہ 60 کا وفد تھا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بڑی چادریں پہنی ہوئی تھیں، اور ریشم کی آستینیں اس کو لگائی جاتی تھیں، وہ اوپر لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اور مسجد میں جب آئے تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کا قبلہ تو مغرب کی طرف ہوتا، تو یہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی کوئی نماز ادا کرنے لگے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، پڑھنے دو ان کو اپنی نماز، دعوہ، چھوڑ دو۔ یہ لوگ پہلے انہوں نے اپنی نماز پڑھی مسجد نبوی میں آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں، تو انہوں نے پہلے اپنی عبادت کی آ کر، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے منہ پھیر لیا ان سے، یہ حیران ہوئے کہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے اس لباس، اس ریشم اور اس سونے کی ریشم کی پوشاکوں اور یہ سونے کی انگوٹھیوں اور زیورات کی وجہ سے رسول اللہ تمہاری طرف منہ نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ چیزیں جو تھیں، حالانکہ عیسائی تھے، آپ نے ان کے اوپر پسند نہیں فرمائی۔ آج مسلمان سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگوں سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور نے منہ موڑا تھا۔ ایک بازار کسرا کے جو نمائندے یمن کے بادشاہ کی طرف سے ہو کر آئے تھے، جب کسرا کو آپ کا خط گیا تھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں ان نمائندوں نے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ دیا اور ان سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم ایسی شکل بناؤ؟ اس شکل کو بنانے کا تمہیں کس نے کہا کہ جس میں مونچھیں بڑی بڑی ہوں اور داڑھی نہ ہو انسان کی؟ حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ بندہ سوچ سکتا ہے کہ جی یہ احکامات تو مسلمانوں کے لیے، تو آپ نے یہ چہرہ غیر مسلم کا بھی پسند نہیں کیا۔ آج آپ کے امتیوں نے وہ چہرہ بنا لیا جو چہرہ آپ نے غیر مسلم کا پسند نہیں کیا۔ اور دوسرا، ان کے اوپر چونکہ پوشاک، حالانکہ مہمان تھے اور آپ نے ان کو نماز ہی پڑھنی تھی، یہ نجران کے عیسائیوں کو، لیکن آپ نے ان کے انگوٹھیوں جو سونے کے زیورات سے یہ لدے ہوئے تھے اور جو ریشم کی پوشاکیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، تو عثمان غنی نے یہ کہا تو یہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ تو عیسائیوں میں رہبانیت تو ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اگلی صبح یہ راہبانہ لباسوں کے اندر آئے، راہبوں کے جو لباس ہوتے سیدھے سادے سے، تو سلام کیا آپ نے، جو غیر مسلموں کے سلام کا جواب دیتے ہیں آپ نے وہ دیا۔ تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں، ان عیسائیوں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اسلام میں 3 چیزیں تمہارے اسلام سے رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یمنعکم من الاسلام 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اسلام کو روک رہی ہیں، تمہیں مسلمان نہیں قرار دیا جا سکتا ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی، عبادتکم الصلیب، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، صلیب کے آگے جھکتے ہو، صلیب کے آگے سجدے کرتے ہو۔
دوسرا فرمایا وَأَكْلُكُمْ لَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کھاتے ہو. اور تیسرا فرمایا وَزَعْمُكُمْ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، اور تمہارا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ کے لیے بیٹا بنانا اور خنزیر کھانا اور صلیب کی عبادت کرنا، ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے تم اس مسلمانی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تم اس مسلمان نہیں کہا. خیر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مشہور مباہلہ ہوا ان کے ساتھ، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ بھی نکلیں اور آپ بھی نکلیں، اور جس کو جو جھوٹا ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کو تباہ و برباد کرے گا. لیکن یہ لوگ اس مباہلے سے بھاگ گئے، ڈر گئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہے، اس لیے مباہلے سے یہ لوگ پھر سامنے نہیں آئے. مباہلہ کہتے ہیں جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی جانب اللہ کے غضب کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہرحال جب مباہلہ بھی نہیں کیا اور وہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں کر لیں. آپ نے ان پر پھر جزیہ مقرر کیا، 2000 کپڑوں کے جوڑے، جس میں سے 1000 انہوں نے رجب میں دینا تھا اور 1000 انہوں نے سفر میں دینا تھا. اور آپ نے کہا کہ اور ان پہ جزیہ مقرر ہوا. تو جب یہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی امانت دار شخص ہمارے ساتھ ایسا اپنا بھیج دے ساتھی کہ جو ہم اس کو دیں جزیے میں وہ اس پورا لا کر آپ کو دے دے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بندہ بیچ میں سے کھا جائے تو آپ سمجھیں کہ ہم نے دیا نہیں ہے، ہمیں دوسری دفعہ نہ دینا پڑ جائے. تو اس لیے ہمارے ساتھ کوئی امانت دار بندہ بھیجیں. تو آپ نے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کی طرف اشارہ فرمایا. پہلے ان سے فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، میں تمہارے ساتھ ایک ایسا بندہ بھیجوں گا جو ایسا امین ہوگا کہ امانت کا حق ادا کر کے دکھا دے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ قم یا ابا عبیدہ ابن الجراح. وہ کھڑے ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کھڑے ہو جا. جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ هذا امین هذه الامہ، یہ ابو عبیدہ ہے اس امت کے امین ہیں. اس کے بعد سے ابو عبیدہ کا لقب ہو گیا امین الامہ. یہ جو ابو عبیدہ کے نام کے ساتھ امین الامہ آتا ہے، یہ اس نجران کے عیسائیوں کے پاس جب بطور اپنا سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے تو اس وقت یہ ان کو کہا گیا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خاص تعریفیں کرتے تھے ابو عبیدہ ابن جراح کی. بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اسی سال میں آپ نے 2 صحابہ کو یمن بھیجا، مغربی یمن کی جانب بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مشرقی یمن کی جانب آپ نے بھیجا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دونوں کو ایک طرح سے گورنر بنا کے بھیجا، ایک یمن کا بالائی حصہ، ایک یمن کا زیری حصہ. تو جب حضرت معاذ کی وہ مشہور رخصتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور وہ یمن کی طرف جا رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ آئے. کسی مہمان کو یا کسی بندے کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ آنا، اس کو عربی کے اندر مشایعت کہتے ہیں کہ مشایعت کرنا. اور یہ پرانے آداب میں سے تھا کہ مہمان کے لیے کچھ باہر تک نکلنا. ہم یہ آداب چھوڑ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں. ورنہ اگر مہمان معزز مہمان ہو، دور سے آیا ہو، جب آپ سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو اپنے کمرے سے ہی رخصت نہیں کر دینا چاہیے، نہ اپنے ڈرائنگ روم سے ہی ہاتھ نہیں ملا دینا چاہیے، اس کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے. کم سے کم حق یہ ہے گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ آئیں. اور اس سے زیادہ حق یہ ہے، اب تو یہ ہے کہ چلے سواریوں کی نوعیت اور ہو گئی ہے کہ لوگ گاڑی میں ظاہر ہے چل پڑتے ہیں. اگر وہ پیدل جا رہا ہے تو کچھ وقت جو ہے اس کو مہمانوں کے ساتھ آگے جانا چاہیے جہاں تک وہ جا سکے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ خود تو دروازے تک یا گھر کی گلی تک آتے تھے، پھر ہمیں کہتے تھے کہ اب جاؤ، اور جو بسوں یا سوزوکیوں یا کے ذریعے آنے والے مہمانوں کا کہتے تھے کہ جاؤ ان کو اسٹاپ تک چھوڑ کر، ہمیں ساتھ بھیجا کرتے تھے اسٹاپ تک. تو یہ مشایعت ہوتی، مہمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ سفر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجتے تھے خود ساتھ جایا کرتے تھے اور بہت دور تک بھی گئے. یعنی جو سیدنا معاذ کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا تو مدینہ سے باہر جرف تک آپ ان کے ساتھ تشریف لے کر گئے، اور اس سارے عرصے کے اندر سیدنا معاذ گھوڑے پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ چل رہے، خود پیدل ساتھ اور نصیحتیں فرما رہے ہیں حضرت معاذ کو. کہا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، حضور کے پیغام لے کر جا رہے ہیں، یمن والوں کے ساتھ کیا کرو گے، کس طرح کرو گے؟ تو کہا کہ تم جب جاؤ گے وہاں پر
تو تم یمن میں اس وقت عیسائی تھے، میں نے بتایا، کہا کہ ایک تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس پہنچو تو ان کو اللہ کی دعوت دینا۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کیسے دعوت، کیا فرمایا کہ تم جا رہے ہو فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ جب تم جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی دعوت دینا، پہلی بات۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، جب وہ اس کو مان لیں، لَكَ بِذَلِكَ، اس بات پر تمہارے ساتھ وہ مان لیں، ایگری کر جائیں، تو فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، جب وہ تمہارے ساتھ یہ نمازیں مان جائیں، یعنی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو پھر ان کو بتانا کہ ان اللہ فرض علیہم صدقہ، کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے غنیوں سے لی جائے گی، مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ لے کر ہم کہیں اور چلے جائیں گے، کہا تمہارے ہی مالداروں سے لیں گے اور تمہارے ہی غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر جب وہ یہ زکوٰۃ مان جائیں تمہارے ساتھ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو پھر ان کے زکوٰۃ کے اندر ان کا اعلیٰ قسم کا مال مت لینا، ان سے درمیانہ مال لینا۔ بکریوں کی زکوٰۃ بکریوں سے نکلتی تھی، اونٹوں کی اونٹوں سے نکلتی تھی، تو اگر اونٹ کسی پر 5 زکوٰۃ، اونٹ کے 5 زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ میں 5 اونٹ اس پر آئے ہیں، تو یہ نہیں کرنا کہ اس کے مال میں سے سب سے اعلیٰ قسم کے 5 اونٹ تم اٹھا لو کہ یہ ہم زکوٰۃ میں لے رہے ہیں، درمیانہ مال ان میں سے لینا۔ واتقی، اب آپ فرما واتقی دعوت المظلوم، اور معاذ مظلوم کی آہ اور فریاد سے ڈرنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، مظلوم کی آہ اور فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، سیدھی پہنچتی ہے اللہ تک۔ حالانکہ وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن کہا کہ مظلوم تو مظلوم ہوتا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ تم جا کر اپنے اختیارات کا کوئی ایسا استعمال کرو کہ جس سے کسی بندے پر ظلم ہو جائے۔ تو معاذ یاد رکھنا کہ مظلوم میں اور اللہ کے درمیان آڑ نہیں ہوتی، حجاب نہیں ہوتا، سیدھی اس کی پکار اللہ تعالیٰ تک جانتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ الفاظ جسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ مجھے لگتا ہے یا معاذ انک عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، معاذ اب تم جب اس مسجد پر آؤ گے، دوبارہ واپس آؤ گے، گزرو گے، تو میری مسجد ہوگی اور میری قبر ہوگی۔ یہ آپ نے فرمایا، تو اس پر حضرت معاذ رو پڑے رنج کے مارے، ان کو تو پتا تھا حضور کی زبان سے بات نکلی ہے تو اس میں تو کوئی امکان والی بات نہیں۔ آپ نے تو کہا شاید کہا، لیکن ان کو پتا تھا کہ شاید نہیں، یہ یقیناً یہی بات ہوگی۔ اور تو جب وہ روئے تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیا تاکہ حضرت معاذ حضور کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھیں، اور اس طریقے سے پھر آخری بات جو ان سے کی ان کو بھی کی، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو بھی کی۔ وہ مشہور جملہ ہے یسرا ولا تعسرا، تم دونوں جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات مت پیدا کرنا، ان کے لیے دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، مشکل بنا کر مت پیش کرنا۔ وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، اچھی باتیں بتانا، حوصلہ بڑھانا، ان کو نفرت مت دلانا ان کو۔ وتطاوعا ولا تختلفا، اتفاق سے کام کرنا اور لوگوں کے درمیان پھوٹ مت پیدا کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا مت کرنا، اتفاق اور اتحاد کے لیے وہاں جا کر کام کرنا۔ یہ 3 آخری نصیحتیں فرما کر دونوں کو یمن کے لیے روانہ فرما دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حجۃ الوداع ہے جو اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔